کیا ایسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں مشکل فیصلے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہو سکے؟ آپ جانتے ہیں پاکستان کی اکانومی اس وقت کدھر کھڑی ہے؟ میری رائے یہ ہے، دیکھیے، اگر ایک کیئر ٹیکر حکومت لانے کا اگر سلسلہ ہو تو اس کا آئین میں ضرور گنجائش ہے۔ الیکشنز کا ڈیٹ اناؤنس کرے اور تقریباً 3 مہینے پہلے آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ جے ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانے کی کہیں نہ کہیں کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آج کے سمے پاکستان کے حالات جو ہے وہ اکنومیکل حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو اس کو پورے ڈنکے کی چوٹ پہ سنبھال دے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی سچویشن سے ابھار پائے۔ تو کہیں نہ کہیں آج پاکستان میں ڈسکشن ہونے لگا ہے کہ پاکستان کے پڑوسی ملک دیکھو جو ڈیفالٹ ہونے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کس سطر پہ آ چکے ہیں، اور ان دیشوں کی کہیں نہ کہیں جو شکشا کا سطر ہے، جیسے سری لنکا کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس ڈیبیٹ میں۔ آپ دیکھو گے کہ سری لنکا میں کیسے اگر ایجوکیشن جو ریٹ تھی وہ کتنی زبردست تھی، اس وجہ سے سری لنکا نے واپسی کر لی، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ 40% کے آس پاس لوگ تو غریبی ریکھا سے نیچے جی رہے ہیں، جبکہ ان کا ایجوکیشن کا جو سطر ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستان کا یہ فائننس ایکسپرٹ بڑا زبردست انالیسس کر رہا ہے IMF کی ڈیل کے پاس ساتھ اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے نام کو لے کے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ تمام کی تمام ڈیبیٹ اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا میں جوائن کریں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ کیا عبوری سیٹ اپ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے ذریعے، جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل طریقہ کار ہوگا، کیا ایسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں مشکل فیصلے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہو سکے؟ آپ جانتے ہیں پاکستان کی اکانومی اس وقت کدھر کھڑی ہے؟ میری رائے یہ ہے، دیکھیے، اگر ایک کیئر ٹیکر حکومت لانے کا اگر سلسلہ ہو تو اس کا آئین میں ضرور گنجائش ہے۔ الیکشنز کا ڈیٹ اناؤنس کرے اور تقریباً 3 مہینے پہلے آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لا سکتے ہیں۔ میں 2 کیئر ٹیکر حکومتوں میں رہا ہوں، 93 میں اور 96 میں، تو مجھے کچھ اندازہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنلی ایک ویلڈ پروسیس ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کیئر ٹیکر آتی ہے اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ الیکشنز کو صاف اور سلیقے سے کروایا جائے۔ ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ کوئی بھاری ریفارم ایجنڈا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ صرف ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ ریفارمز جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہی لا سکتی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ IMF سے معاملات طے نہیں ہوئے تو نتائج خوفناک ہوں گے۔ مرزا اسماعیل صاحب پہلے ہی ڈیفالٹ کی بات کر چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے اس پر معاملے کو ایڈریس کیا، یعنی ایک اوپن کنورسیشن ہو رہی ہے۔ IMF سے معاملات طے ہونے تک کیا ہماری اکانومی سروائیو کر پائے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت IMF پروگرام سسپینشن کے سٹیٹ میں ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے ابھی بھی باہر سے پیسہ آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کو پچھلے تقریباً 6 مہینے میں کافی سپورٹ کیا ہے۔ تقریباً 4 سے 4.5 ارب ڈالر ہمیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک وغیرہ سے ملا ہے۔ مگر خطرہ یہ ہے کہ اگر IMF پروگرام سسپینڈ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا 2019 کے بعد آتا جاتا رہا IMF پروگرام، اگر ایسا ہوا تو پھر ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بھی سپورٹ ختم ہو جائے گی اور ریزروز اور کم ہونے کا خطرہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بالکل گنجائش نہیں رہی ہے اس وقت۔ پر اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ تو ابھی نہیں ہوا ہے، مگر جس رفتار سے آپ کے ریزروز، اب آپ یہ دیکھیے کہ سال کے آغاز میں 2022 کے آغاز میں
हमारे रिजर्व 17.8 अरब डॉलर थे और आज वो सिर्फ 6.1 अरब डॉलर तक रह गए हैं, यानी कि तकरीबन 12 अरब डॉलर की कमी आई एक साल में। इस रफ्तार से तो दिवाली की तरफ मजबूरन आपको पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए इक़दामात इमरजेंसी के तौर पर सख्त से सख्त आपकी जो मुंतखब हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उनको लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता अगर वाकई फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद में जो असरात होंगे वो बहुत खतरनाक है। अफरात ज़र तकरीबन 2 गुना हो सकता है, रुपए की कदर में, रफ्तार में कम से कम 3 गुना इजाफा हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको रिफॉर्म्स और मेजर स्टेप्स लेने हैं। और इस वक्त IMF प्रोग्राम जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है दुनिया में, उसकी छतरी की हमें शदीद जरूरत रहेगी, लिहाजा प्रोग्राम को कंटिन्यू करना। डॉक्टर पाशा, एक सवाल जो मैं बहुत जानना चाहती हूँ आपका ओपिनियन उस पर, क्योंकि हमने बारहा देखा है खान साहब ये बात कहते हैं कि मैंने वार्न किया था अहम जगहों पर कि हमारी इकॉनमी खराब होगी, ये टेल स्पिन में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजा। आप एग्री करते हैं कि अगर तहरीक में इत्मीनान ना आती, हम ना अनसेटल करते इस तमाम मामले को, तो शायद आज हालात बेहतर होते? बात दरअसल ये है कि जिस तरह मैंने कहा जनवरी 1, 2022 के आगाज में जिस तरह आपके रिजर्व 17.8 अरब डॉलर थे, जून के महीने तक ये गिर चुके थे और सिर्फ 9.8 अरब डॉलर रह गए थे। यानी कि जो आखिरी 3-4 महीने थे पिछली हुकूमत के, उसमें काफी गिरावट आई और साल भर में तिजारती खसारा सेकंड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया तारीख का, 17.4 अरब डॉलर। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस का आगाज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स पिछली हुकूमत के दौरान शुरू हो चुका था। नई हुकूमत जो आई PDM की, उन्होंने कोशिश इतनी नहीं की है, मेरी नाचीज राय है, कि इसको रोका जाए और उनके आने के बाद रिजर्व्स में और 3.7 अरब डॉलर की कमी। और जो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि उनको अंदाजा ही नहीं था कि मईशत इतनी खराब है, डिफॉल्ट का खतरा है। आपके ख्याल से उनका ये स्टेटमेंट कैसा है? इस बात पे मुझे अफसोस है कि जो एक तरह से हमारे मुंतखब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको वही नॉलेज होनी चाहिए जो लीडर है पार्लियामेंट का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये मेरी गुजारिश ये है कि दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप। ओके, इंटरेस्टिंग बातें ये बताई हैं हमें डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने। मतलब साहब, एक मेरा सवाल ये है कि हम इससे अलूफ तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं आना चाहिए टेक्नोक्रेट सेटअप, जमहूरी तरीक़ेकार होना चाहिए, उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, उससे हम अलग तो नहीं हो सकते। उस पर किसी ना किसी ने तो एक्शन लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई एक्शन नजर आ रहा है। देखिए, अगर पिछली गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो वो बीच में उस तरह का इंसेंटिव दे के क्राइसिस नहीं खड़ा करते कि उन्होंने अपने, जाहिर है गवर्नमेंट जा रही है, उन्होंने जो है हर चीजें नीचे कर दी, हर चीज हम अभी भी ये गवर्नमेंट यही करने जा रही है ना। उन्हें पता है कि अगले चंद महीने में इलेक्शंस हैं, तो वो टफ मेजर्स लेते हुए घबरा रहे हैं। इसी तरह उस वक्त सिचुएशन ये थी कि उनको जब ये लग रहा था कि ये गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो भी सूरत हाल थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन जो है हम पॉलिटिकली टैकल करते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन पॉलिटिकली टैकल करने की नहीं होती। देखिए, हम पॉलिटिकली तो डिफॉल्ट कर गए हैं, बाकी इकोनॉमिक डिफॉल्ट हम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन क्राइसिस इस तरह बढ़ रहा है कि आप अगर इलेक्शन से रिलेट होकर आप इकोनॉमिक मेजर्स लेंगे, आप घबराएंगे कि नहीं जी अब जिस तरह अगर उनकी गवर्नमेंट खत्म कर दी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो अगर फौरन हम इलेक्शन में चले जाते तो एक के आपका ये वो भी पूरा हो जाता कि आपने इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक करके निकाल दिया और साथ में आप फ्रेश इलेक्शंस पे चले गए, बजाय इसके कि आपने गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली।
تو میرے خیال میں وہاں ایک بلنڈر ہوا، اور یہ بھی بات اپنی جگہ ہے کہ 25 مئی کو آلموسٹ یہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا کہ، اور یہ بھی اگین عارف الوی صاحب نے اس کو کافی حد تک اس کی تصدیق کی کہ اگر لانگ مارچ کی کال نہیں دی جاتی تو آلموسٹ اس کے قریب آ گئے تھے کہ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایسینشل ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے، کنٹینیوٹی آف دا سسٹم ضروری ہے. باقی آپ کوئی بھی ارینجمنٹ کریں گے، ایڈ ہاک ارینجمنٹ کبھی بھی پائیدار نہیں. ٹھیک ہے. سو اگر عاطف قاسم صاحب ہم ریکیپ کریں جو ابھی ہم نے سنا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا کو کہتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی حالات خراب تھے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، دیو ٹیکن اٹ ٹو ایکسلنس، انہوں نے اس کا بالکل ہی حالات اور مزید خراب کر دیے. آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے بات چیت نہیں ہوتی تو مزید حالات خراب ہوں گے. ہی آلسو سیز کہ کیئر ٹیکر سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو پھر اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں حل کیا ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی حل نکالنا پڑے گا. اس میں ایک حل تو یہ ہے کہ آپ انتخابات کروائیں، شاید اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور وہ جو مشکل فیصلے ہیں، دیکھیں جو بھی حکومت آئے گی جس کو پتا ہو کہ ہم نے 5 سال یہاں پہ رہنا ہے، تو پھر ان کے پاس ایک تھوڑی سی لیوریج ہوگی، تھوڑی سی سپیس ہوگی فیصلے کرنے کی. اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے، ان کے ذہن میں تو 3-4 مہینے ان کو ہر فیصلے میں نظر آتا ہے کہ ہمارے تو ووٹ اور کم ہو جائیں گے، ہم تو پہلے ہی ہارنے کی پوزیشن میں. تو ہر فیصلے کے اندر ان کو یہ چیز سوچنی پڑتی، اس وجہ سے بہت سارے فیصلے یہ نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ فریش الیکشنز ہوں، اس کے نتیجے میں ایک حکومت آئے جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو. انفارچونیٹلی جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو مرضی کہتے رہیں کہ 70% مینڈیٹ ہے اور 80% ہے، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ایسی صورتحال میں آپ کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں؟ جو ابھی مدد صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت الیکشن کرا لیے جاتے، ٹھیک ہے حکومت گرا دی تھی، لیکن الیکشن کرا لیے جاتے تو حالات بہتر ہوتے. اور جو بحث کا رخ انفارچونیٹلی اداروں کی طرف گیا وہ بھی نہ ہوتا. بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، سپریم کورٹ میں ہم چلے گئے تھے، وہاں سے اگر ہم چلے جاتے الیکشنز کی طرف تو میرے خیال میں بحث اس طرف نہ جاتی. پر الیکشن کمیشن جس کی ٹوٹل ذمہ داری یا واحد آئینی ذمہ داری الیکشن کروانا، انہوں نے کہا جی ہم تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتے، تو پھر نہ کروائیں. پھر ویسے آن اے لائٹ نوٹ، اگر آپ جو اپنا شو کرتے ہیں روزانہ، آپ کتنے دن تک کہہ سکتے ہیں میں شو نہیں کر سکتا اندازاً؟ میں تو ایک دن نہیں کہہ سکتا. اسی طرح سے ہوتا ہے پروفیشنل دنیا میں. بٹ یہ